السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف اوور سیرہ سیریز۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے غزوہ حنین کے واقعے کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا۔ ان دس ایپیسوڈ وی ول فردر ایکسپلور دا جرنی آف اوور سیرہ سیریز۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، لائک کر دیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ غزوہ حنین کے بعد تقریباً 9 ہجری میں ایک اور واقعہ مسلمانوں کے سامنے غزوہ تبوک کی صورت میں پیش آیا۔ تبوک بیسیکلی مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ بعض مورخین جو ہیں ان کے نزدیک تبوک ایک قلعے کا نام تھا، لیکن بعض نے تبوک ایک چشمے کی صورت میں پیش کیا کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ عرب کا غسانی خاندان جو کیسر و روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ یہ عیسائی تھے تو کیسر و روم نے انہیں اپنا اعلیٰ کار بنایا مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کرنے پر، اور شام میں اپنی فوجیں جو ہیں وہ جمع کرنا شروع کر دی۔ جو سوداگر تھے جو شام سے مدینہ زیتون بیچنے آیا کرتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو خبر دی کہ کیسر و روم جو ہیں انہوں نے 3 قبائل کے ساتھ جس میں جزام، لخم اور غسان کے نام شامل ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ شام میں جمع کی ہے تاکہ مسلمانوں پر چڑھائی کی جا سکے۔ کیونکہ کیسر و روم کی اسلام کے ساتھ دشمنی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی، تو اس لیے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو تحقیق کرنے پر پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس جنگ کی، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اس کی تیاریاں شروع کر دی۔ کیسر و روم کی اس فوج کشی کی خبر جب مدینہ میں پھیلتی چلی گئی تو مسلمان جو تھے ان میں تھوڑی گھبراہٹ سی بھی پیدا ہونے لگی، جس کے چلتے نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، اور جو صحابہ کرام تھے وہ اس جنگ کی تیاریاں کرنے میں ملوث ہو گئے۔ کیونکہ یہ سفر جو تھا یہ بڑا طویل تھا اور قحط کے دن تھے، تو یہ بڑا چیلنجنگ ہونے والا تھا اور بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا، جس کے چلتے پھر جو ہے صحابہ کرام انہوں نے جنگی ساز و سامان اور جو کھانے پینے کی اشیاء تھی یا جو ضروری سامان تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا، کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا، جس میں ایک بڑی عمدہ مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 900 اونٹ اور 100 گھوڑے جو 1000 دینار جو ہے وہ دیے اس جنگ کے لیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان، جتنی بھی ان کے پاس چیزیں تھیں، وہ اس کے تھرو کنٹریبیوٹ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے گھر کا آدھا سامان دے کر اس جنگ میں کنٹریبیوٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی صحابہ تھے جنہوں نے اس جنگ کے لیے مدد فراہم کی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تو 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کر اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام تبوک کے قریب پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے لشکر سے ارشاد فرمایا کہ کل تم تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کوئی بھی شخص اس چشمے سے پانی جو ہے وہ یوز نہیں کرے گا۔ تو اگلے دن جب وہ اس چشمے پر پہنچ گئے تو ایک تسمے کی دار کے برابر ایک لہر جو تھی وہ پانی کی بہہ رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی منگوایا، اس میں اپنا ہاتھ منہ دھویا، کلی کی، اور پھر اس پانی کو واپس اس چشمے میں انڈیلنے کا حکم بھی دیا۔ تو جب وہ پانی اس چشمے میں واپس ڈالا گیا تو اس چشمے کا جو پانی تھا وہ پتلی سے ایک موٹی دار جو تھی وہ بہنے لگی، جس کے چلتے پھر 30,000 کے لشکر نے اپنے جانوروں سمیت جو ہے اس پانی سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا اور وہ سیراب ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے تبوک پر پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، لیکن دور دور تک جو کیسر و روم کا لشکر تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دراصل واقعہ یہ ہوا کہ جو کیسر و روم کے جاسوس تھے انہوں نے ان کو خبر دی کہ نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے مقام پر آ پہنچے ہیں، تو ان کے دلوں پہ ایک رعب اور ہیبت طاری ہو گئی اور وہ گھروں سے باہر ہی نہ نکلے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 20 دن تک وہاں پر جو ہے وہ قیام فرمایا اور ہر طرف افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال کر مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ مدینہ واپسی پر نبی کریم علیہ السلام پہاڑ کے ایک رستے پر تھے، وہ اپنے لشکر سے ذرا فاصلے پر ہی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 صحابہ موجود تھے، ایک جو ان کی سواری چلا رہے تھے اور ایک حضرت حذیفہ بن الیمان تھے۔ تو اس رستے پر 12 منافقین جو نبی کریم علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، انہوں نے ایک موقع دیکھا اور نبی کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ 12 منافقین نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کا جب اندیشہ ہوا تو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خبر لینے کے لیے بھیجا، جس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا بھی اور ان کے چہرے بھی دیکھے، لیکن وہ جو منافقین تھے ان کے دلوں میں ایک رعب طاری ہو گیا، تو انہوں نے وہ پلان جو چھوڑ کر وہ لشکر میں جا ملے، تو جس کے چلتے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچائی اور وہ 12 منافقین کے نام بھی بتائے اور ان کا جو منصوبہ تھا وہ بھی بتایا۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کو، وہ جو نام تھے ان کے، اس کو راز رکھنے کا حکم دیا، جس کے چلتے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ رازدار بھی مشہور ہو گیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام لشکر کو لے کر مدینہ واپس پہنچ گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔